نماز استسقاء. استسقاء کا کیا معنی ہے؟ پانی مانگنا، یعنی بارش طلب کرنا. اگر قحط سالی ہو جائے، می نہ برسے، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے سورج نکلتے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور زاری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ میں نکلیں اور ممبر بھی رکھا جائے. اب یہاں آپ دیکھیے ممبر رکھا ہوا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتی اتی المصلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہنے خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے عاجزی اور زاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز استسقاء کی جگہ پہنچے. اب دیکھیے کہ عید کی نماز میں لباس اور طرح ہے. جمعہ کے لیے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ وہ عام دنوں کے لباس سے فرق ہو تاکہ جمعے کے دن کو ایک امپورٹنس اور اہمیت دی جائے. اور بارش مانگنے کے لیے لباس مختلف ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عاجزی اور انکساری کا احساس باقی رہے. عربی کے الفاظ آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست ہیں. متبذلا متواضعا متضرعا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا. آپ چاہتے انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الی حین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے اللہ تو سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو سخی اور بے پرواہ ہے اور ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں. ہم پر بارش برسا اور جو بارش تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا. اس دعا میں بھی کتنی عاجزی ہے. اور آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ پوری نہیں پڑھی گئی نا یہاں اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ وقت اب صراط مستقیم مانگنے کا نہیں، یہ وقت کس چیز کا ہے؟ بارش مانگنے کا. لیکن ہم لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی بجائے اپنے لیے صراط مستقیم مانگ رہے. تو ویسے ایک لحاظ سے تو اچھا ہی ہے کہ کسی کی موت پر اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے. تو کانسیپٹ ہی فرق ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو مراد اس سے مطلقاً ہاتھ اٹھانا نہیں بلکہ زیادہ اونچے ہاتھ اٹھانے. جتنے اونچے ہاتھ آپ نے اس نماز میں اٹھائے کسی اور نماز میں نہیں اٹھائے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو دراز کیا حتیٰ کہ بغلیں دکھائی دی، یعنی بہت لمبا بھی کیا اور اونچا بھی کیا اور الٹے تھے. ہاتھوں کو سر سے اونچا نہ لے جائیں، یعنی اٹھائیں تو صحیح مگر سر سے اوپر نہیں، کیونکہ اس سے پوزیشن بدل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی اور کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے. پھر امام لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے رکھے اور مندرجہ ذیل دعائیں عاجزی کے ساتھ رو رو کر پڑھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر رو کر دعا کرنی چاہیے. اور سب لوگ بھی بڑے خضوع سے آبدیدہ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعا مانگیں. دعائیں یہ ہیں: اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا. اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. اے ہمارے اللہ ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بجھا دے، ہلکی پھواریں بن کر غلہ اگانے والی، نفع دینے والی ہو نہ کہ نقصان پہنچانے والی، جلد آنے والی نہ کہ دیر لگانے والی. ایک اور دعا: اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے مردہ شہروں کو زندہ کر دے.
صلاۃ استسقاء میں ایک اہم مسئلہ چادر کا پلٹنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے، آپ نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے، پھر اپنی چادر کو پلٹا۔ آپ پر سیاہ چادر تھی، آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا مگر مشکل پیش آئی تو آپ نے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا۔ چادر پلٹتے وقت چادر کا اندر کا حصہ باہر کیا جائے اور دایاں کنارہ بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈال لیا جائے، اور پھر جو چادر چینج کرنے کا تھا نا، میں نے جا کے مولانا صلاح الدین سے بات کی اور کہا کہ مجھے بتائیں کہ کسی بھی طرح اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ پلٹنے کا مطلب کیا، جیسے دعا میں ہاتھ کرتے کرتے اس کو پلٹا جاتا ہے، تو اس سے مطلب کیا کہ یا رب ہمارے حالات بدل دے، یہ قحط دور کر دے، خشک سالی دور کر دے۔ اور اسی طرح کپڑا دایاں بائیں طرف اور بایاں دائیں طرف، تو یہ چادر کی تبدیلی جو ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پیچھے سے آگے جو کپڑا ہے یا آگے سے بھی دائیں کندھے والا بائیں پہ اور بائیں والا دائیں پہ، یعنی جیسے آپ نے دوپٹہ ادھر کو کیا ہوا تو آپ کیا کریں، دوسری طرف کو کر لیں، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔ اگر خواتین اس نماز میں شامل ہیں تو وہ چادر کو کیسے پلٹائیں گی، دائیں جانب بائیں اور بائیں جانب دائیں، ٹھیک۔ امام کے ساتھ لوگ اپنی چادریں الٹے، یعنی صرف امام نہیں باقی لوگ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، ان کو 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ یعنی اس میں ایک اور بڑی اہم بات کیا ہے کہ یہ دن میں پڑھی گئی نماز لیکن اس کے باوجود جہری قرات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو 2 رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھا کر امام خطبہ دے، یعنی نماز عید کی طرح یہاں بھی خطبہ بعد میں ہوگا۔ جمہور کا عمل اسی پر ہے مگر خطبہ نماز سے پہلے بھی جائز ہے۔ عبداللہ بن یزید انصاری نے نماز استسقاء بغیر آذان اور اقامت کے پڑھائی۔ ابن بطال نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز استسقاء میں آذان اور اقامت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔